نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس آیت کریمہ میں نماز کے ساتھ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد عموماً زکوٰۃ کا حکم آیا، لہٰذا یہاں بھی اسے ہی ذکر کیا جاتا، قربانی کو ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کی نمازیں اور سجدے بتوں کے لیے ہوتے تھے اور قربانیاں بتوں کے لیے ہوتی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے رسول سید الانبیاء سید الرسول خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی نماز اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیاری زہد کے تحت درہم و دینار اور سونا چاندی تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں، اسی لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا اور اسے واجب نہ فرمایا، البتہ قربانی آپ پر واجب تھی، لہٰذا فرمایا بن ہر، لہٰذا اونٹ قربانی کے نزدیک انتہائی پسندیدہ مال ہے اور عظیم منافع میں سے ہے، لہٰذا اس کی قربانی کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کی توجہ لذات دنیاویہ اور اموال فانیہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارا مقصود اصلی میری ذات ہونی چاہیے۔ اور آپ کو علی الخصوص یہ حکم دے کر امت کو تنبیہ فرمائی گئی کہ جب دنیا فانی کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تمہارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے تو تم پر بطریق اولا لازم ہے، اور اس میں کوئی غفلت و سستی کسی بھی طرح روا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے اس طرح سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرما دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے میرے حبیب آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ میری نماز اور قربانی، حیات اور ممات اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ میری عبادت اور قربانی اے مشرکین عرب تمہاری طرح بتوں اور غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ میں ان میں سے کسی غیر خدا کو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوں۔ امام راضی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ رب کا بالا لام نماز و قربانی اور جملہ عبادات کے لیے یوں ہے جیسا کہ بدن کے لیے روح۔ بدن جتنا حسین سے حسین، اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، جب تک اس میں روح نہیں اس کا کوئی کمال نہیں بن سکتا، اور نہ کسی مدح و ثنا کا وہ مستحق ہے، بلکہ اگر روح نہ ہو تو جتنا بھی اعلیٰ جسم ہو وہ روح کے نکلنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، دفن ہی کے قابل ہے۔ اسی طرح نماز اگرچہ بظاہر احسن طریقے سے ادا کی گئی ہو، قیام و قرات بڑے لمبے ہوں، رکوع سجود بہت طویل ہو، لیکن اگر غیر اللہ کے لیے ہے یا ریاکاری ہے اور دکھلاوا پیش نظر ہو تو وہ اس بدن کی مانند ہے جو روح سے عاری اور خالی ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بھی تعلیم دے دی گئی کہ ایسی قربانی جو بظاہر بڑی نفیس اور قیمتی ہو لیکن خلوص اور للہیت والی روح اگر اس میں موجود نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے بجائے وہ بود اور دوری کا باعث بنے گی، بلکہ موجب عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس میں ہمیں یہ بھی تعلیم دے دی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے میرے حبیب آپ یہ فرما دیں کہ ہر قسم کی مالی اور بدنی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اور بالخصوص اس قربانی کے موقع پر اپنی قربانی کو نہایت ہی خلوص اور اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی قربانی میں یاد رکھا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے ایک قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرما دی اور یہ بھی فرما دی، اپنی آل کی طرف سے بھی فرما دی، تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت میں جو ایصال ثواب کا سلسلہ جاری اور رائج ہے یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں 10 سال ہر سال آپ نے قربانی فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
حیات میں اپنی دو قربانیاں فرماتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے تھے۔ اور جب ان سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں، تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے جو لوگ استطاعت و طاقت رکھتے ہوں کہ جب حضور نے ہماری طرف سے قربانی فرمائی تو ہم بھی حضور کی طرف سے قربانی کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں کشف الاسرار سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی مفلس و درویش ہو اور قربانی نہ کر سکے تو کوئی ایسی صورت ہے جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کی وہ اس میں تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 60 قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، دفتر حسنات میں درج کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت اور خلوص کے ساتھ حضور کی اتباع میں قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔